اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی تین سوال ایسے ہیں کہ اگر ساری کائنات جو نوع انسانی ہے ان کی عقل اکٹھی کر لی جائے تو اس کا جواب اول تو دے نہیں سکتے، اور دیں گے تو قیاس اور مفروضوں پر دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کون ہوں۔ دوسرا سوال، میں کہاں سے آیا ہوں۔ تیسرا سوال، میں نے کہاں جانا ہے۔ عقل کے پاس سوائے مفروضوں کے، تھیریز کے، کوئی پریکٹیکل جواب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یؤمنون بالغیب پہ آ جائے اور اللہ کو خالق مان لے اور اس کی کتاب کو لاریب سمجھ لے تو تینوں سوال ایک منٹ میں حل ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ ہم تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی گفتگو ہے، اس کا کلام ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اور وہاں سے ہی ہم تک پہنچا۔ لیکن عام لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کے لیے اس کا کیا جواب ہے کہ یہ کتاب لاریب کیوں ہے، یہ کتاب سچی کیوں ہے؟ تو اس بارے میں میں تاریخ کے چند چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اس میں جو ایام جاہلیت کا دور تھا، اس میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور وہ عربی میں بڑے اچھے شعر کہتا تھا۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس نے شعر کہنے بند کر دیے۔ اب وہ تو کافر تھا، وہ تو حضور کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم شعر کیوں نہیں کہتے؟ تو اس نے کہا کہ اس کلام میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس کے سامنے میرے شعر کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یہ تاریخ ہے، کہ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، تاریخ کی بات کر رہا۔ اور وہ شاعر اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کے شعر پہ لوگوں کو اتنا سرور مزہ آتا تھا کہ وہ بے خود سجدے میں گر پڑتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ سورہ جمعہ میں، اور بھی کئی جگہ، لیکن سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی امیین ہیں، ان میں سے ایک امی کو ہم نے نبی بنا دیا اور اس کے سپرد یہ ذمہ داریاں کر دی۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی سمجھ، تزکیہ نفس،
اس میں چھپی باتیں یہ. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو چھپ کے بھی کافر سنتے تھے. تو یہ بات سمجھائی جا رہی تھی کہ آپ سب لوگ بھی کبھی کسی اسکول میں نہیں گئے, کسی کالج میں نہیں گئے, کسی مدرسے میں نہیں گئے, اور یہ نبی بھی کبھی نہیں گیا, لیکن یہ جو باتیں کر رہا ہے, یہ جو اللہ کی گفتگو بیان کر رہا ہے, یہ اتنا زبردست کلام, اتنی زبردست باتیں ایک ایسے آدمی کی زبانی جو کبھی سکول ہی نہیں گیا. تو کیا یہ کلام الہی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کہ جو اقرا کہہ کے تو تمام علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دے, تمام علوم کو اللہ تعالیٰ, یہ اس کا کلام نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد عقل کی جو میں نے بات کی, عقل کیا چیز ہے؟ ہماری جو عقل ہے وہ بڑے ہائی پیمانے پہ جا کے ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی. وہی الہی کی ضرورت کیوں ہے؟ عقل جو ہم میں رکھی گئی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے, کیا گیا, اس سے فائدے بھی ہوئے, لیکن عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کس جانور کا گوشت کھانا ہے, کس کا نہیں کھانا. عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ کون سا رشتہ حرام ہے, کون سا حلال ہے. یہ باتیں وحی الہی بتائے گی, اس لیے کہ انسان کے اندر جو عقل رکھی گئی ہے وہ بڑی محدود ہے, اور جہاں جہاں کے ساری ریزننگ اور عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے. لہذا وحی الہی بتائے گی, اور اگر اس پر عمل کریں گے, حلال کمائی, حلال رزق, حلال رشتے, تو پھر کئی ممالک جو ہیں جن میں حلال حرام کی تمیز نہیں, جن میں ان رشتوں کی تمیز نہیں, وہاں سے کیسی کیسی بیماریاں امپورٹ ہم کر رہے ہیں. جو مرضی کھاتے ہیں وہ, تو بیماری تو وہاں سے آ رہی ہے ساری ادھر. تو اس کا مطلب ہے کہ وحی الہی بتا رہی ہے کہ تمہاری جسمانی اور روحانی نظام کے لیے کس چیز کا کھانا بہتر ہے. عقل نہیں بتا سکتی. تمہارے لیے کون سا رشتہ بہتر ہے, عقل نہیں بتا سکتی. لہذا وہی کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ ریزننگ کے پاس جو جب بے بس ہو جائے, کوئی جواب نہ ہو, تو وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی رہنمائی کرے. اور پھر یہ دیکھیں کہ قرآن کی سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو الہام وحی کی کہ اس طرح گھر بناؤ, اور اس کے بعد اس کی ساری صفات بتا رہے ہیں کہ اس طرح یہ کرتی ہے, اڑتی ہے, اور اس طرح یہ رس لیتی ہے, اور اس طرح شہد بناتی ہے. یہ جو 2-3 آیات ہیں ان میں سارے صیغے مادہ کے ہیں, فیمیل مکھی کرتی ہے. عربی کے صیغے مادہ کے ہیں.
اب سائنس یہاں آ کے پہنچی اتنی ریسرچ کے بعد 1500 سال بعد کہ شہد نر مکھی نہیں بناتی، مادہ مکھی بناتی ہے۔ تو 1500 سال پہلے خالق کائنات بتا رہے ہیں 1500 سال بعد عقل اپنی معراج پر پہنچ کے اس مقام پہ پہنچی۔ پھر یہ چیز ہے کہ قرآن کی طرف جب رجوع کریں گے کوئی بھی دنیا میں کوئی شخص بھی اور ہدایت کے لیے، تو اللہ ہدایت بھی دے گا، برکت بھی دے گا۔ اسے روحانی اور جسمانی سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ واحد وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے، جس پہ عمل کرنے سے سارا کام ہوتا ہے۔ جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں آج تک دنیا میں، کسی نے بھی کی ہیں، زیادہ تر لوگ ایسے جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں، لیکن یہ ہوائی جہاز، ایئر کنڈیشن، سب چیزیں بنائی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے قرآن جن کے لیے بھیجا گیا، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس پر کام ہی کوئی نہیں کر رہے، وہ اس پر عمل ہی کوئی نہیں کر رہے، تو کسی دوسری قوم کے ذریعے وہ کام کروا دیتے ہیں تاکہ انسانیت کو فائدہ ہو، اس کا فائدہ نہ رکے۔ ہماری کمیاں کہیں اور سے پوری کر دیتے ہیں۔ اب جتنے بھی ایجادات ہوتی ہیں اس کے بعد سب اب کہتے ہیں کہ جناب یہ تو قرآن میں موجود تھا اور سائنس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ہم نے اگر نہیں تصدیق کر سکے یہ تو علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کتاب کی تصدیق تو ہو رہی ہے۔ تو اگر وہ شہد کی مکھی کو وحی کر سکتے ہیں تو کسی کافر کے ذہن میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے سر پہ سیب کیوں گرا؟ 40 سال پہلے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چیزیں کیوں نیچے گرتی ہیں، یہ لا آف گریویٹیشن کیا ہے، کشش ثقل کیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو 40 سال بعد اس کو پتہ چلا تو لا آف گریویٹیشن وجود میں آیا اور لوہا جو ہے ہوائی جہاز یہ فضا میں تیرنے شروع ہو گئے۔ تو اس لیے قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے روحانی فضائل تو بے شمار ہیں، جسمانی فضائل بھی ہیں۔ جو کچھ لیا گیا یہیں سے لیا گیا ہے۔ انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے یہ عقل نہیں مانتی اس کو، کوئی بات تو عقل کیسے مانے گی؟ جب عقل میں بات رکھی نہیں گئی تو عقل کیسے مانے گی؟ وہی چیز ہے عقل میں نہیں رکھی گئی، اور وہی الہی تو عقل سے بہت اوپر ہے۔ 6 سال کا بچہ، 8 سال کا، 4 سال کا بچہ کیا گھر کے بڑے بزرگ کی حکمتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ عقل بہت بچی ہے، چھوٹی ہے بہت ہماری۔ اس لیے قرآن نے اس کے جواب دیے کہ تمہیں ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ مقصد ہے۔ قرآن نے اس کی ساری بات بتائی کہ تم اس لیے آئے ہو، تم اس طرح آئے ہو، اس طرح جاؤ گے۔ سورہ علق اور سورہ مومنون وغیرہ میں ساری اس کی تشریح کر دی کہ انسان بنتا کیسے ہے۔ قرآن نے بتایا کہ تم کون ہو، تم کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تم نے جانا کہاں ہے، سب کچھ قرآن نے بتایا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا بہت بڑے اجر کا باعث ہے، اور قرآن پڑھنا
بڑی برکت والی چیز ہے۔ تو اس لیے آج سے کام شروع کریں کہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا ٹائم ملے قرآن پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو نظر ڈال لیں اس پہ یا سیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر عمل ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آج میں نے ٹائم زیادہ لے لیا ہے، معذرت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا